مزید پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ گرفتاریاں ہونی ہیں؟ ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. بچہ آج تک کوئی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جس نے پولیٹیکل ورکر کو مارا وہ خود مر گیا. 4 سال آپ کے بھی ماضی کے آپ کو یاد ہیں. مجھے انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. الیکشن کس بنیاد پہ کرائیں گے؟ کوئی بیانیہ نہیں ہے ابھی اسٹرانگ. نہیں انتخاب کرائیں گے تو آرٹیکل 6 لگے گا. الیکشن کمشنر بھی وہی ہے تو تسلیم کریں گے آپ نتائج؟ پرویز الہی صاحب کے ماضی کے بیانات وہ رضامند نہیں تھے اسمبلیاں تحلیل کے حوالے سے. کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو پچھتاوا ہے. عمران خان صاحب تمام پر جو ہے وہ جیت جاتے ہیں، 1 سیٹ انہوں نے رکھنی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو اخراجات آئیں گے 35 نشستوں پر، اس حوالے سے کیا تھا؟ شاہ صاحب چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو پی ٹی آئی نے اپنے کو مسل مضبوط کر لیے ہیں اور مزید پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ گرفتاریاں ہونی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا ایک کارکن ذہنی طور پہ تیار ہے کہ اس نے گرفتار بھی ہونا ہے. اس کو کوئی اگر لاٹھیاں اور گولیاں چلائے گا اس کا بھی سامنا کرنا پڑنا ہے. اس لیے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. اور یعنی یہ جو ہی سلسلہ شروع ہوگا لوگ اور مضبوط ہو جائیں گے. جو اپنی قبر کھودتا ہے نا وہ سیاسی کارکنان کو زد و کوب کرتا ہے، ان کے اوپر تشدد کرتا ہے. اور بچہ آج تک کوئی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جس نے پولیٹیکل ورکر کو مارا وہ خود مر گیا. صاحب آپ نے ذکر بھی کیا جو قبر کھوتا ہے کل کو اس کی بھی قبر کھدتی ہے، تو 4 سال آپ کے بھی ماضی کے آپ کو یاد ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے تو کوئی ایک واقعہ آپ بیان نہیں کر سکتے کہ ہم نے کسی پولیٹیکل ورکر کے اوپر کبھی کوئی بات کی ہو یا کسی کی تقریر کرنے کے اوپر محض ہم نے کوئی کارروائی کی ہو. جتنے مقدمات تھے وہ نیب کے حوالے جو ہوئے، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت کے مرتبے میں فائز ہو گئے پی ڈی ایم والے، وہ تو ان کی اپنی حکومتوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے اور نیب کے قانون کے تحت گرفتار کیے گئے. آئے تو تھے مہنگائی کم کرنے، آئے تو تھے یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے، یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے تھے، تو ہم نے سمجھا آتے ساتھ ہی انتخاب کرائیں گے، آتے ساتھ ہی یہ سلیکٹڈ کو ہٹا کے تو کسی الیکٹڈ کو لائیں گے. تو انہوں نے تو آگے نیب کا قانون بدل دیا. میں یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کیوں نیب کے قانون میں ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ سب انتخابات کی طرف بھی بات نہیں جا رہی، اور جو حزب اقتدار ہے وہ جب اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں نے بھی کل کو اقتدار چھوڑنا ہے. گرفتاریوں کا سلسلہ تو کوئی لچک کی جانب بڑھیں، کوئی مساق معیشت کی جانب بڑھیں، اس پر بھی کوئی بات کر لیں، مدبرانہ سیاست کی طرف بھی کوئی جایا جائے. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ایوان بالا کے رکن کی حیثیت سے کہ تحریک انصاف اگر واپس آئے گی تو کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے گا تو میں پہلا آدمی ہوں گا کہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے یہ کہوں گا کہ یہ وکٹمائزیشن بند ہے. یہ ریکارڈ پہ لے آئے آپ. ایک بات. دوسرا، ہم قانون بنا چکے ہیں کہ بلا وجہ اس طرح کے ایشوز کے اندر ممبران پارلیمنٹ کو اس طرح گرفتار کر کے ان کے ساتھ تشدد، ان کی برہنگی، کسی صحافی کی برہنگی، یہ ایسے اقدامات نہ ہو سکے. ایک بات. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ جو انتخابات جو ہے ہوتے ہوئے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہے. میں سمجھتا ہوں مجھے انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. جو سب دیکھیں پیٹرول پرائزز آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح آسمان پر ہیں، اگر یہ ابھی اس وقت انتخابات کی طرف آتے ہیں تو ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑنا. تو یہ بات ایک دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ الیکشن کس بنیاد پہ کرائیں گے، کوئی بیانیہ نہیں ہے ابھی اسٹرانگ. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کو آئین کے تحت چلنا ہے یا بادشاہوں کی مرضی کے مطابق؟ نہیں، بالکل آئین کے تحت چلنا ہے. یہی ٹھہر جائیں. جی ابھی آئین کے تحت 2 اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں. جی 90 دن اس کا کوئی راستہ نہیں. آج 74 روز باقی رہ گئے ہیں. نہیں انتخاب کرائیں گے تو آرٹیکل 6 لگے گا. جو بھی اس کا سامنا آئے گا وہ بچ نہیں سکے گا. اس لیے انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کو بچانے کا. آپ سمجھیں انتخابات واحد راستہ اس ملک کو متحد رکھنے کا اور انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کا اور انتخابات شفاف کرانے کا. تسلیم کی بات آپ نے کی ہے، الیکشن کمشنر بھی وہی ہے، تو تسلیم کریں گے آپ نتائج؟ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، اگر تو تھوڑی بہت جو یہ گڑبڑ کریں گے اسے ہم اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ برداشت کر لیں، لیکن اگر نتائج کو تبدیل کریں گے ہم نہیں چپ کریں گے. آپ کو نہیں پتا اس وقت ملک کے اندر 70% لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟
दुनिया को नहीं ये बात पता है। पॉपुलैरिटी तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये वैसे ही नहीं आ जाती, जी। इसके लिए जान देना पड़ती है। जी जी। जान तो इमरान खान ने कुर्बान कर दी थी ना, वो तो बचाने वाले ने बचा लिया है। अच्छा। उसने तो कोई अपने आप को छुपा के नहीं रखा, जी जी। वो भागा नहीं है यहाँ से। अच्छा, आखिर में परवेज़ इलाही साहब के माजी के बयानात वो रजामंद नहीं थे असम्बलियाँ तहलील के हवाले से, किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पछतावा है? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने जितने फैसले पिछले 9-10 माह में किए हैं, सब फैसले दुरुस्त थे, सब अवाम के लिए थे, सब किसी ज़ात के लिए नहीं थे, किसी गिरोह के लिए नहीं थे, सब अवाम के लिए थे। और हम अवाम ने उनके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त की। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, 16 अक्टूबर को इंतखाब जो है 9 हलकों में 8 हलकों में इमरान खान लड़ रहा था। लोगों को पता था कि ना इसने पार्लियामेंट में जाना है ना इसने हल्फ उठाना है। इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहर लगी। अब आप कौन सी बात चाहते हैं? अभी 35 इलेक्शन करवा के देख लें, 35 में शुरू होगा। अच्छा चौधरी साहब, 35 नशिस्तों की बात हो रही है, 35 इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब तमाम पर जो है वो जीत जाते हैं, एक सीट उन्होंने रखनी है। आपको नहीं लगता कि वो जो अखराजात आएंगे 35 नशिस्तों पर, उस हवाले से क्या तो भाई हमें तो लगता है। आप इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके पुष्पनाओं से पूछें, उनको नहीं लगता। वाहिद रास्ता जनरल इलेक्शन 64 बल्कि 67% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं पाकिस्तान में। अब आप बाकी 35 से 33% नशिस्तों के ऊपर खड़े हैं। को खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के साथ रहम खाएं हैं। ये जो राजा रेंटल ने किया कि जनाब 35 इस्तीफे और 43 इस्तीफे और 40, ये कोई तरीका है? यानी हम जा रहे थे अपना अब इस्तेहकाक जो है हमारा, कि अपोजिशन लीडर हमारा हो, हमारा इस्तेहकाक है कि वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे पास हो, पार्लिमानी लीडर हमारे पास हो। इन्होंने क्या कहा, मैंने सेनेट में भी कल ये तकरीर की है कि बड़े अफसोस की बात है कि ये कहा कि पार्लियामेंट की शॉर्ट सर्किटिंग होगी और 3 दिन के लिए पार्लियामेंट बंद कर दी जाएगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जिन्होंने तमाशा लगाया। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि आईनी बहरान से निकलें, सियासी बहरान से निकलें और ये जो एक कदम इस्तेहकाम चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए।